السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ عز و جل ہم سے یہ مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تمہاری مرضی ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ بعض لوگ یہ بات سن کر اس کا غلط معنی نکال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے، اور زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لانا چاہتے، لیکن جو ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پوری بات پڑھتے ہیں۔ یہ آیہ نمبر 29 اور آیہ نمبر 30 اور ساتھ آیہ نمبر 31 بھی جوڑ لیں۔ اللہ فرماتا ہے آیہ نمبر 29 میں، شروع سے اگر پڑھیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کہہ دیں، کن سے؟ یہ لوگوں سے، کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے۔ تو جو حضور کا کہا مانتا ہے وہی تو مسلمان ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھے اور محمد رسول اللہ پر ایمان نہ رکھے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی کہتے ہیں اور بھی لوگ کہتے ہوں گے، لیکن جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے مسلمان نہیں ہوگے۔ تو کہا کہ اے میرے پیارے نبی، ان سے کہہ دیں اگر آپ کی بات کوئی حق مان لیں، سچ مان لیں، آپ پر ایمان لے آئیں تو مسئلہ کوئی نہیں، اور اگر نہ مانیں تو ان سے کہہ دیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو ٹھیک ہے، جو اس پیروی کو قبول کرے اور آپ پر ایمان لائے تو اس کا ڈیسیجن ہے، اور جو چاہے کفر کرے، کافر ہو جائے، وہ اس کا ڈیسیجن ہے۔ تو پھر یاد رکھیں، ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ چونکہ تم نے اب ڈیسیجن کیا ہے، تمہیں چوائس دی، یو میڈ اے ڈیسیجن اینڈ یو وانٹ ٹو اسٹک ٹو یور ڈیسیجن، اور تم اپنے فیصلے پر قائم رہنا چاہتے ہو، تو یہ بھی سنتے جاؤ، انا اعتدنا للظالمین نارا، تو جس نے کفر کیا اس نے ظلم کیا، کیونکہ گناہ ظلم کرنا ہے، تو ظالموں کے لیے تو ہم نے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب تم یہ بات مانتے ہو کہ اللہ نے چوائس دی ہے کہ چاہے ایمان لائیں چاہے نہ لائیں، تو اس پر بھی پھر ایمان رکھو کہ ٹھیک ہے، جب ہم چوائس ہماری ہے اور ہمارا ڈیسیجن ہے تو پھر کانسیکوینسز بھی ہم بیئر کرنے کے لیے تیار رہیں نا۔ ہم کانسیکوینسز بیئر کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے؟ اس لیے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار رکھی ہے، جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، احاط بہم سرادقها ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر فریاد کریں، استغاثہ کریں، فریاد کریں، تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی پیاس بجھائی جائے گی، ان کی داد رسی کی جائے گی، ان کو مدد دی جائے گی، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہ کو پہنچے تو اس کو بھون ڈالے گا۔ اور پھر فرمایا بئس الشراب، اور یہ کتنا ہی برا پانی ہے جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وساءت مرتفقہ، اور کیسی خراب، تکلیف دہ، بری آرام گاہ ہے جو انہوں نے اختیار کی۔ تو بھئی دیکھیں نا، جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، ایک لا بنا کے آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ٹریفک کے قوانین ہیں، توڑو گے تو چالان ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ بھئی ٹریفک کے قوانین بنا دیے ہیں، اب ہماری مرضی ہے، ہم سگنل کو ہم فالو کریں نہ کریں، ریڈ لائٹ توڑ دیں، گرین لائٹ پہ روکے رہیں، ہماری مرضی ہے۔ اب جب آپ گرین لائٹ پہ روکے رہو گے تو پیچھے سے ہارن تو پڑیں گے نا بھائی، اور جب آپ ریڈ لائٹ توڑو گے تو پھر قانون توڑو گے، اور آگے سے کراس گاڑی آئے گی وہ مارے گی آپ کو، کانسیکوینسز تو بیئر کرنے پڑیں گے، پھر چالان الگ ہوگا، انکنوینئنس، گالیاں الگ پڑیں گی۔ تو یہ تمام کانسیکوینسز تو بیئر کرنے ہوتے ہیں جب آپ قانون توڑتے ہو اور اپنی مرضی سے قانون کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو دنیا میں جو قانون ہے اسی کے تحت وہاں پر بھی قانون ہے، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ یہاں پر بھی جس طرح قانون بنایا جاتا ہے تمہاری ڈسپلن کے لیے، ویسے ہی وہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ تم یہاں پہ انڈسپلن تھے تو وہاں پھر کنٹینیوس ڈسپلننگ ہے، پھر اسی میں رہو گے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا اللہ نے کہ جو ایمان لائیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اگلی آیت میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہیں، کیونکہ صرف ایمان لا کے یہ نہیں سمجھنا کہ تم جنتی ہو، کنفرم جنتی ہے نا، ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں نا، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی، کنفرم کیسے ہوئے؟ کنفرمیشن تو ان کے لیے ہے جنہیں اللہ نے کنفرمیشن دے دی ہے، اللہ کے رسول نے کنفرمیشن دے دی ہے کہ یہ جنتی ہے، جنتی، اس کے علاوہ کنفرمیشن کس کے پاس ہے؟ لیکن اللہ نے ایک پیمانہ بنایا ہے ہمیں کہ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔
انا لا نضيع اجر من احسن عملا. تو پروردگار ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. انا لا نضيع، ہم ضائع نہیں کرتے، اجرا من احسن عملا، ثواب ان کا جو نیک کام کرتے ہیں. تو یہ نہ سمجھنا کہ نیک کام کر کے بھی تم خالی ہاتھ ہو. یہ دنیاوی منفعت کو نہ رکھنا صرف سامنے اپنے، اخروی آخرت کے گینز اینڈ آخرت کے بینیفٹس. دیٹس بیسکلی واٹ اٹ از واٹ یو شوڈ بی لوکنگ فار. آگے چلیں آیا نمبر 31 میں. اب دیکھیں اللہ نے کافروں کے لیے جو عذاب والی بات تھی وہ اسی آیت نمبر 29 ہی کے ایک حصے میں جوڑ دی، اور مومنین کے لیے 2 آیتیں رکھیں. اگلی آیت آیت نمبر 31، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. اور یہ جو لوگ ہیں نا نیک وکار، جنہیں ہم نے کہا ہے کہ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، تو ان کے لیے تو رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے باغ ہیں، اور ان کے پاس انہیں ایسے ایسے محل عطا کیے جائیں گے کہ ان محلوں کی نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. دیکھیں نا اب ہمارے ہاں دنیا میں بھی لوگوں کا کیا مزاج ہے کہ یار ذرا پانی کے پاس گھر ہونا، جھرنوں کی آوازیں آئیں، سی سائڈ. یار دیکھیں نا اپنے گھر میں سے تو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر میلوں میل پھیلا ہوا ہے. نتھنگ ٹو بلاک دا سائٹ. پانی سے محبت ہے انسان کو، چاہتا ہے پانی کو دیکھوں، پانی سے ایک انرجی لیتا ہے. تو اللہ کا پانی تو تمہاری قدموں میں ہوگا، تمہارے اشاروں پہ گھومتا ہوگا. پانی پانی ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے محلوں کے اندر آئے گا، باہر جائے گا، تمہارے اشاروں پہ ادھر ادھر جائے گا. یہ جنت ہے. دنیا میں تو چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی نا، وہاں ہوا کریں گی، اللہ کے حکم سے ہوا کریں گی. تو کیا فرمایا؟ تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب. اور ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں تو سونا مرد پر حرام ہے. انفارچونیٹلی کچھ مسلمان کلچرلی سونا پہنتے ہیں، سونے کی کوئی انگوٹھی پہن رہا ہے، کوئی چین ڈال رہا ہے، کوئی گینگ شینگ والے لک میں بھی پھرتے رہتے ہیں ہمارے ہاں لڑکے، کیونکہ شرٹ میں سے سونے کی چین نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ایکٹرس وغیرہ، تو ان کے بعد اسی طرح کوئی چھلے پہن رہا ہے، کان چھدا رہا ہے. استغفر اللہ العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا میں مرد پر سونا حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ عطا فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تم تو بادشاہ ہو نا اپنی جنت میں، تو پہنو پھر بادشاہوں والے لباس پہنو، بادشاہوں والا حلیہ رکھو. تو فرمایا کہ ہاں ان کو وہاں پہ سونے کے کنگن دیے جائیں گے، پہنائے جائیں گے. اور وہ کنگن ایسا ہوگا نا میرا بھائی، اس پر میں ایک درس آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ اگر اس کنگن کو ظاہر کر دیا جائے نا کائنات میں، تو کائنات کی ہر شے کو منور کر دے، اس کا نور، اس کی چمک، اور یہ سورج اس کے آگے ماند پڑ جائے، سورج کی روشنی اس کے آگے پھیکی پھیکی ٹھنڈی معلوم ہو. تو سوچے وہ جنتی جو کنگن جنت میں پہنے گا اس کی اپنی آنکھوں کا کیا عالم ہوگا. جنت کی آنکھیں بھی جنتی کی جنت کے مزاج کے مطابق ہوں گی، یہ دنیاوی آنکھیں تھوڑی ہوں گی. جیسے بدن جنت کے مطابق ہوگا کہ نہ کبھی بوڑھا ہوگا، نہ کوئی کمی آئے گی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی اس میں کسی بھی قسم کی خرابی ہوگی، نہ اس میں کوئی بڑھاپا آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرماتا ہے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ پہنیں گے باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے. تو یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ خضر من سندس و استبرق. سندس اور استبرق 2 کپڑوں کا نام ہے. تو سندس جو دیبا ہے اور استبرق جو اطلس ہے، بڑے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں. اور اب دیکھیں جنت کا تو ایک دھاگا بھی دنیا اور اس کی ہر شے سے افضل ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. بلکہ کائنات کی ہر شے سے افضل ہے کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کا ایک دھاگا بھی، کائنات تو ختم ہو جانی ہے ایونچولی. تو جو چیز ہمیشہ ہو، چاہے وہ تھوڑی ہو، لیکن اس کی ویلیو یو کی ناٹ ویلیو اٹ، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے. جو چیز ہمیشہ کے لیے، اس کی ویلیو بھی ہمیشہ جیسی ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ اور جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کی ویلیو ویسی ہوگی. اب آپ دیکھیں نا، ایک کارن اٹھائیں آپ اور ایک سونے کی ڈلی اٹھائیں، فرق ہے نا دونوں میں. کموڈٹی میں فرق ہے، پرائسنگ میں فرق ہے،
لانگیٹیوٹی میں فرق ہے کہ کون کتنی دیر تک رہے گا. کتنا ہوتا ہے وہ بھی ہے نا. اسکیئرسٹی میں بھی فرق ہے کہ کون سی چیز کتنی زیادہ ابنڈنس میں ہوتی ہے. بہرحال اینی وے، اور پھر لیبر کاسٹ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہم دیں گے. اس کے علاوہ متکئین فیہا علی الارائک، اور تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے بادشاہوں کی طرح. تخت ہوں گے، یہ دنیا کی تخت وقت نہیں ہوں گے، وہ جنت کا تخت ہے. وہ ایسے تخت ہیں کہ تمہیں چاہو تو لے کے اڑ جائیں، جہاں چاہو پہنچ جائیں. دوستوں کی محفلوں میں تم تخت پر بیٹھے پہنچ جاؤ، وہاں تمہارا تخت ان کے تخت کے برابر ہو. اور پھر جب گھر جانے کا وقت ہو، گھر وہاں صرف گھر نہیں ہے، جنت، تمہاری اپنی جنت میں جانے کا وقت ہو، تو پھر پلنگ اڑا کے لے جائے تمہیں. آرام سے بیٹھے رہو. وہ چھوٹے موٹے پلنگ بھی نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے پلنگ ہوں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کے اوپر جواہرات ہوں گے، اس کے اوپر بہترین قیمتی کپڑے ہوں گے، خوشبوؤں میں رچے بسے اڑن کھٹولے، فلائنگ ساسر ٹائپ کے وہ. اور ان کی سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز ہوگی کہ آن میں وہاں اور آن میں یہاں. اور سوار کو فرق بھی پتہ نہیں چلے گا. براق کی جو سواری ہے، جو اسراء و معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رہی ہے، وہ بھی براق اسی لیے کیونکہ وہ کئی روشنیوں کا مرکب ہے. تو اس کی سپیڈ بھی ایسی تھی، فاسٹر دین دا سپیڈ آف لائٹ. تو یہی حال جنت کی شے کا ہے. تو سوچو، جب جنت کی نعمتیں اللہ نے گنائی ہیں تو کفار کو تو کیا کہا کہ تمہیں کیا ملے گا؟ تم پکارو گے اور تمہاری پکار سننے والا کوئی نہ ہوگا، اور تم پیاسے ہوگے تو تمہیں پلایا جو جائے گا اس سے تم اور جل جاؤ گے. اور جنتیوں کو کیا کہا؟ تمہیں انعامات بھی ہیں کیونکہ تم نے نیک کام کیے تھے، ان کا اجر بھی ہے، اور انعامات کی فہرست ہے جو بہت لمبی اللہ نے بیان فرمائی. اور پھر فرمایا نعم الثواب، اور یہ تمہارا بدلہ ہے جو تم نے اللہ کے لیے کام کیے ہیں. اور اللہ کے لیے کام تو تم نے لمیٹڈ لائف میں کیے تھے، لیکن وہاں فار ایور لاسٹنگ تمہیں ریوارڈ مل رہا ہے اس کا. وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہے. اب آیا نمبر 29 میں اللہ نے کفار سے جب کلام فرمایا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ بئس الشراب، بہت ہی برا پانی ہوگا جو پئیں گے. وساءت مرتفقا، اور آرام گاہ بھی بری ہے. اور مومنین سے کیا فرمایا؟ نعم الثواب، یہ خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا، اور کیا خوب آرام گاہ ہے. وہاں ساعت مرتفقہ تھا، یہاں حسنت مرتفقہ. تو یہاں آپ نے دو آیتوں کا موازنہ بھی دیکھ لیا. تو بہرحال قرآن پڑھتے جائیں اور اس سے انذار بھی لیں، وارننگز بھی لیں کہ کیا نہیں کرنا ہے، اور بشارتیں بھی لیں کہ کیا کیا ملے گا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی صورت میں. اگین دس از جسٹ اے بیسک انڈرسٹینڈنگ آف دیز آیاز. یہ کوئی تفسیر نہیں بلکہ ایک فہم ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، ایمان میں بڑھوتری فیل ہوئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اگلی دفعہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.